وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین ذو القوة المتین بے پایا فضل و کرم شکر و عنایت اور نوازش ہے کہ اس نے ہمارے ایمان کی دینے کے بعد حفاظت فرمائی اور جس نے توحید جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا اسی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی مبتلی وللہ الحمد وله الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ احباب گرامی، آج کے خطبہ مبارکہ میں مسجد کے آداب کے متعلق چند باتیں اور علماء ربانیین کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ حق جل شانہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق سچ صحیح کہنے، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا اتباعہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ احباب گرامی، مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی اہمیت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور جب اتنی بڑی نعمت مسلمانوں کے لیے مسجد ہے تو اس کی حفاظت، اس کی آباد کاری مسلمانوں کے لیے کس قدر ضروری اور واجب الوجوب ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے مسجد کی عظمت اور مساجد کے تقدس، مساجد کے احترام اور عزت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے بنا پر طواغیت کے پرستاران، غیر اللہ کے پرستار مسلمانوں کی مسجدوں کا نشانہ بنا ہے۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کی جگہ، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور مسجدیں اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. لہذا مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. مسجدوں کا احترام، مسجدوں کی عظمت، تقدس، عزت مسلمانوں کے لیے واجب، ضروری اور فرض ہے. فرض ہے. اور جس کسی نے بھی مسجد کے حرمت اور تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک تعالیٰ اسے پامال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پامال کر کے رکھتے ہیں. جس نے مسجد کے تقدس کو روندنے کی کوشش کی، اللہ تبارک تعالیٰ اسے روند ڈالے. یہی وجہ ہے کہ مسجد عامت المسلمین اور مومنین کا گھر کہا گیا. یہ مومنوں کا گھر ہے، اللہ کے مہمانوں کا گھر. ظاہر سی بات ہے، جب یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، تو مساجد کو ہر طرح کی بے ادبی، بے حرمتی سے اور ناشائستگی سے ہمیں پاک رکھنا واجبی اور ضروری ہو. کیونکہ جہاں ایک اللہ کی بادشاہی ہو وہاں کسی کی مرضی نہیں. ایک اللہ کے لیے پیشانی جھکتی ہو، ماتھا ٹکتا ہو زمین پر، وہاں کسی کی بے ادبی، بے حرمتی ناقابل قبول ہو. اور رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرنے سے، اس کے ذکر کرنے سے روکے. مسجدیں اللہ کی سکون سے عبادت کرنے کی جگہ ہے، لیکن عامت المسلمین کا رویہ اور برتاؤ مساجد کے ساتھ اس وقت جو ہے، جہاں جاؤ وہاں چمگٹے مسجدوں میں، جہاں جاؤ وہاں ادھر ادھر کی باتیں مسجدوں میں. مسجدیں عبادت کے لیے، مسجدیں ذکر کے لیے ہے، مسجدیں تلاوت کے لیے ہے، مسجدیں اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی جگہ ہے. مسجدیں مسخروں کی جگہ نہیں ہے، مسجدوں فتنے کی جگہ نہیں ہے، مسجدیں لڑنے کی جگہ نہیں ہے، مسجدیں واہیات بکنے کی جگہ نہیں ہے. مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، دینی امور کو سلجھانے کی جگہ ہے، دینی مسائل کو حل کرنے کی جگہ ہے، تعلیم و تربیت کی جگہ ہے. مگر افسوس ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر مسجد کی عظمت کا ہمیں خیال نہیں. ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر مسجد کے تقدس کا ہمیں خیال نہیں. میرے اللہ والے، مسجد میں آؤ، مسجد میں آنے کا طریقہ ہے، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہے. اب اس کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہو کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل سکون سے داخل اور پرسکون ہو کر کے، یکسو ہو کر کے
اللہ کی عبادت کی. مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے تاکہ تم یکسو ہو کر کے اللہ کو یاد کر سکو، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو. یہ مسجدیں ایمان کے قلعے ہیں، مومنین کے ایمان کی حفاظت کے یہ حصن ہے، یہ قلعے ہیں، یہ دیار ہیں. مگر یاد رکھیں مسجدوں کی بے حرمتی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، اور اس قدر ناپسند ہے کہ تمہارے اعمال جو سجدے میں گرتے ہو، اٹھتے ہو اور اللہ کی تصویر بیان کرتے ہو، مسجدوں کی بے حرمتی اور عظمت و تقدس کی پامالی کی بنا پر تمہاری نمازیں تمہارے منہ میں ماری جا سکتی. ایک مسلمان کو اگر اس کی ایمان کے قلعے کی اہمیت معلوم نہ یا اگر معلوم ہو بھی تو اس کا خیال نہ کر سکے تو اس کی نماز کس کام کی ہے، اس کی عبادت کس کام کی ہے. جہاں دیکھو جہاں جاؤ مسجدوں میں ایک سے بڑھ کر ایک تو رکھا، ایک سے بڑھ کر ایک تو رکھا. آج کل امت مسلمہ کی دیوالیاں بنی اور امت مسلمہ کی اخلاقی جو ہے حالت اس قدر گراوٹ کے شکار ہے، خدا کی قسم اس قدر گراوٹ کے شکار ہے کہ ہر کوئی جو بھی آ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ مسجد میں بس میری بات چلے، میری بات نہیں جائے، میرا مشورہ، میری رائے، میری بات. یاد رکھو یہ حکمرانی کی جگہ نہیں، یہ حکمرانی کی جگہ نہیں. مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے، یہ عقل کی جگہ نہیں، یہ نخوت کی جگہ نہیں، یہ تکبر کی جگہ نہیں، یہ اپنے شیخیاں بغانے کی جگہ نہیں. خدا کی قسم جو بھی ان ذلیل حرکتوں میں مبتلا ہوگا اس کی عبادتیں بھی ضائع ہوتی رہی. کیوں؟ مسجد بالکل پرسکون جگہ ہے جہاں پر یکسویت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، نہ کہ اپنا فیصلہ خمسو. ہر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. مسجد کے کوئی علمی مسائل ہے، کوئی دیگر مسائل ہے، اس کے لیے مسجدوں میں امام متعین کیا جاتا ہے. امام متعین کیا جاتا ہے تاکہ جو تمہارے کچھ مسائل ہو اس کا حل ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر کے کرو. ادب و احترام کے دائرے میں، یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دم میں حق پر ہوں تو دے ڈنڈا ہمارے گھٹنا پھوٹے سر والا قصہ نہیں. مسجدیں ہیں یہاں پڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلال انسان، خالد و زرار جیسے بہادر اور دلیر انسان جن کے نام سے ایران، فارس، قیصر و کسریٰ، روم اور بڑی دنیا کی طاقتیں کانپتی تھی، صرف نام لیتی جسم میں جھرجھری تاری ہو جاتی. مسجدوں میں ہوتے تو اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے، مسجدوں میں ہوتے تو اپنی آوازیں بلند نہیں کرتے. الامر للہ، الحکم للہ، حکم اللہ کا، امر اللہ کا. کسی کو یہ مجال نہیں، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی مسجد میں کوئی کسی کا حکم نہیں. یہ بے حرمتی ہے. تو مسجدوں میں بلند آواز سے بات کرنا بھی درست نہیں ہے. یہاں تک کہ کوئی تلاوت بھی کر رہا ہو تو مسجدوں میں اونچی آواز میں تلاوت بھی نہ کرے، کیونکہ دوسرے نمازی جو نماز میں مصروف ہے اس کی نماز میں خلل ہو. جب یہ اجازت نہیں ہو سکتی ہے تو میرے یارو ذرا مجھے بتاؤ ہمیں مسجدوں میں وہ اللہ کرنے پکارنے کی اجازت ہوگی کسی کو نہیں ہو سکتی ہے. اور خدا کی قسم یاد رکھو یہ پیغام عامت المسلمین کے لیے ہے، کسی خاص کے لیے نہیں، کسی ایک کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے مسجدوں میں آ کے نمازیں جو پڑھتا ہے اس کے لیے کہ اس کی نمازوں کی حفاظت ہو جائے. اور یاد رکھو خطبے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے، خطبے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ سماج میں ہونے والی غلطیوں کا ازالہ کیا جائے، اس پر تبصرہ کیا جائے، امت کو خرابی
مگر افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ بعض دفعہ کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر کئی لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ بھئی آج مل صاحب نے فلانے بات کہہ دی، فلانے کو نشانہ بنا دیا۔ رب بزرگ بردر کی قسم ہے، یہ جو جگہ ہے نا کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ جگہ کسی کی ذات کے لیے نہیں، کسی کی ذاتی بھڑاس کے لیے نہیں ہے۔ اگر کبھی کسی کو یہ لگتا ہو کہ فلانے خطیب صاحب نے، فلانے عالم صاحب نے، فلانے مولوی صاحب نے آج جو ہے فلانے کو گود لیا ہے، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب بھی کسی ایسی برائی کا یا ایسی بات کا جو ناشائستہ بات ہوگی، کوئی مسئلہ نہ پیش ہوتا، فوراً منبر رسول پر جلوہ افروز ہوتے اور خطاب کرتے لوگوں سے، اور پرجوش خطاب کرتے، ایسے بیان کرتے کہ آپ کے چہرے پر انوار بالکل سرخ اور لال ہو جاتا، لال ہو جاتا، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو جاتا، آپ تیس میں آ جاتے، کبھی بھڑک جاتے، کبھی نرمی سے گفتگو کرتے، کبھی انداز بہت والیانہ ہوتا، کبھی ململہ انگیز ہوتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی خطبے کی سنتیں ہیں، یا بیان فرماتے ہیں۔ لہذا سماج میں عامت المسلمین کے اعمال کیے ہوئے اگر خراب ہو رہے ہیں تو وقت کے عالم کی یہ ذمہ داری ہے، اور یہی وجہ ہے صحیح مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مروی ہے، فرمایا حج کا موسم ہے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، ہاتھ میں باروں کا ایک گچھا تھا، وتناول قصة من شعر فقال یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں، تمہارے پیشوا کہاں ہیں، تمہارے عالم کہاں ہیں؟ ارے یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو ہلاک کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وقت کے علماء کی ذمہ داری، وقت کے صلحاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر سماج میں کسی طرح کی برائی پڑے پھر پہ تو اس پر نگاہ رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور اس پر قدغن لگانے کی کوشش کرے، اس پر روک تھام کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے باوجود اگر وہ یہ سوچے کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کر کے فلاں صاحب نے ایسا کر دیا، وہ اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے۔ اگر یہ وقت کا عالم، وقت کا پیشوا ایسی آواز نہ اٹھائے، ایسے لوگوں کی اصلاح نہ کرے، وہ بیچارے کے اعمال تو جائیں گے ہی، یہ بیچارہ جو وقت کا پیشوا ہوگا اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا، کیونکہ اس کی ٹریننگ اسی لیے کی گئی تھی، اس کو تیار اسی لیے کیا گیا تھا، اس کو ٹرین اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ قوم میں جو برائیاں پنپ رہی ہو، قوم میں جو اخلاقی بیماریاں آ رہی ہو، ان بیماریوں کا علاج کرے اور ان کے ان دردوں کا مناوا کرے۔ وقت کے علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، وقت کی جو ناشائستگی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مساجد کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں، مدارس اسلامیہ کے جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھیں، علماء کی جو عظمت ہے اسے برقرار رکھیں، نہیں تو ان تینوں چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے، تینوں چیزوں سے۔ ہماری نااہلی ہے جس کے بنا پر آج پورے مدارس کو کھٹانا جا رہا ہے، پوری مدارس کو، مساجد کے اوپر نگاہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ ہمیں مدارس کا احترام رہا، نہ مدارس کا، نہ مساجد کا، نہ علماء کا۔ جن چیزوں سے محبت کرنا ہے یہ واجبی امور میں سے، لہذا ہر مومن، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کی آباد کاری میں پورے اخلاق مندی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ جڑے رہے اور اس کے لیے کام کرے۔ دیکھو، زندگی اللہ کے لیے، پھر ہماری تمہاری زندگیوں کی کوئی وقت نہیں۔ اگر تھوڑی تھوڑی باتوں میں آ کر کے بے صبرا ہو جائے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں آ کر کے بھڑک اٹھے، تھوڑی تھوڑی باتوں میں آ کر کے ہم جو ہے آگ لگا دیں،
تو پھر ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں یہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جی رہے ہیں۔ بالکل یہ کہنا غلط ہوگا، یہ کہنا غلط ہوگا۔ اس لیے ہر کس و ناقص کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد کا احترام لازمی طور پر، واجبی طور پر ملحوظ خاطر رکھے، نہیں تو پھر ہماری عبادتیں ضائع ہوں گی، ہمارے اعمال برباد ہوں گے۔ اور ان مجرموں سے کہ اگر ہماری بد اخلاقی سے کوئی انسان مسجد نہیں آ رہا تو پھر وہ بڑا جرم کا مجرم وہی انسان ہوگا جس کے بنا پر کوئی نمازی اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے رک گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کا احترام کیوں لازمی نہ ہوگا؟ یہی وہ مساجد ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا۔ اب بتاؤ